اب میں جو شہر رامپور سے ہمارے مہمان شیخ شہباز سلفی جو رامپور میں مسجد اہل حدیث نالا پار ریتے پر ہے اس کے ذمہ دار ہیں، امام ہیں، دائی ہیں، اور آپ کی بہت سی خدمات ہیں سماجی اعتبار سے بھی، اور جیسے طبی کیمپ لگانا، ہاسپٹل میں جا کر غربا میں کچھ تقسیم کرنا، اسی طریقے سے جو غریب، کمزور، ناتواں، بیمار لوگ ہیں یا اور پریشانیوں میں گرفتار ہیں ان کی مدد کرنا، ان کے دروازوں تک پہنچنا، گھر گھر تک جانا، بہرحال بہت سے دینی سماجی کام کرتے ہیں جن کو میں اس شعر کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ نوجوانوں کی اور مردوں کی جو شمشیر ہے اور تلوار ہے اور جو ہتھیار ہے وہ رائفل، گولی اور یہ نہیں ہے کہ تلوار نکال لی جائے، بلکہ جس چیز پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر یقین کامل ہونا چاہیے اور ریگولر مسلسل عمل بھی ہونا چاہیے۔ جو بات صحیح ہے اس پر ہم عمل کرتے رہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی اور اسلامی نظام قائم کیا اس سرزمین پر، ان سے سچی اور پکی محبت ہونی چاہیے، اور محبت یا عشق کا مطلب یہ نہیں کہ نعرے لگا لیے جائیں، بلکہ ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے، یہ محبت ہے۔ تو لہذا میں اس شعر کے ساتھ ہی عزیزم شیخ شہباز سلفی صاحب کو حفظہ اللہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب سے ہم لوگوں کو محظوظ فرمائیں۔ حاضرین مجلس، بڑی ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر سب سے قیمتی جو چیز بنائی ہے وہ اللہ کے گھر مساجد ہیں، اور آپ اس مسجد کے اندر ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں۔ کائنات کی سب سے حسین چیز مسجد ہے اور سب سے بدترین چیز بازار ہیں۔ مسجد کا اپنا ایک ادب ہے، اپنا ایک احترام ہے، اپنی ایک قدر و منزلت ہے، اور یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ہم اس پر اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ یہ ایمان کے قلعے ہیں، مسجد ایمان کے قلعے ہیں۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں ایمان اور اعمال کی علماء اور منہج سلف کی روشنی میں بڑی اچھی طرح اصلاح کی جاتی ہے۔ آپ نے مسجد بنائی ہے، اور کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد کی رونق اصل میں آپ اور ہم ہیں۔ آپ اور ہم ہیں تو مسجدوں میں رونق ہے، اور آپ اور ہم نہیں ہیں اور ہمارے علاوہ ساری چیزیں ہیں تو مسجد ویران کہلاتی ہے۔ اب آپ کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے تو میں آپ سے دل کی گہرائیوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اس مسجد کے حق کو بھی انشاءاللہ تعالی ادا کرنے والے بنیں گے اور اس کو آباد کرنے والے بنیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم دینی بھائیوں، میرا جو موضوع ہے وہ نوجوانان اسلام، یہ میرا موضوع ہے، اور یہ موضوع میں نے اس لیے لیا ہے تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں، اور میں بھی ایک نوجوان ہوں، اور جب ہم جنس سے کوئی بات سنی جاتی ہے تو زیادہ اثر رکھتی ہے، اور نوجوان اللہ رب العالمین کی نظر میں، اس کے محبوب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، دین اسلام کی نظر میں کیا اس کی اہمیت اور قدر و منزلت ہے اور کیا اس کی ذمہ داریاں ہیں، وہ مختصر میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ میرے ساتھ اللہ سے دعا کریں، بار الہ مجھے صحیح سے قرآن و سنت کے نصوص اور منہج سلف کے مطابق
بات کو کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم سب کے سامنے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی باتیں واضح ہو کر سامنے آ جائیں تو ہم سب کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں، انسان کی زندگی یوں تو پوری کی پوری نعمت ہے۔ یہ جو وجود ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں وجود بخشا ہے جس کی ہم نے سفارش نہیں لگائی تھی۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں وجود بخشا ہے، انسان بنایا ہے۔ بہت ساری مخلوقات اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے، ان تمام تر مخلوقات میں سے اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس کا معنی کیا نکلتا ہے؟ اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ آپ اور ہم اشرف المخلوقات ہیں، تمام مخلوقات کا سردار بنایا اللہ رب العالمین نے، اور ایسا سردار بنایا کہ ہر اعتبار سے تمام مخلوقات پر قبضہ ہے، انسانوں کا اتھارٹی ہے انسانوں کی۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ دوسرا فضل و کرم اللہ نے انسان بنانے کے بعد یہ کیا کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، ایمان والا گھر عطا فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے ہوں گے، اس دھرتی پر آئے ہوں گے، اسی دن بہت سارے لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے ہوں گے۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر بچے کو ایمان والا گھر نصیب نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آپ کو، مجھے اللہ رب العالمین نے ایمان والے والدین عطا فرمائے، ایمان والا گھر عطا فرمایا۔ ایمان والے گھر میں مجھے اللہ رب العالمین نے اور آپ کو پیدا فرمایا، یہ بھی اس کا بے پناہ فضل و کرم ہے۔ اور پھر انسان ہونے کے بعد، ایمان والا ہونے کے بعد، اس پوری زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی شاندار معاملہ یا عمر کا بہت ہی حساس پہلو، وہ جوانی ہے۔ اللہ رب العالمین ہر کسی کو جوانی عطا نہیں کرتا، بہت سارے بچے بچپن کی حالت میں ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ تو جوانی بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس جوانی کو بیگانہ نہ کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کے عین مطابق گزارنے والے بن جائیں۔ اور یاد رکھیے میری بات، اگر جوانی درست ہو گئی، سمجھ لیجئے جنت کے راستے ہموار کر لیا آپ نے، اور خدا نہ خواستہ جوانی خراب ہو گئی، جوانی بگڑ گئی، جوانی میں فساد آ گیا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک شخص کو اللہ نے جنت میں جانے کا پورا موقع دیا تھا اور خود جوانی خراب کرنے کی وجہ سے اپنے اس موقع کو ٹھکرا دیا اس نے۔ اتنا اہم پہلو ہے زندگی کا یہ جوانی، لہذا اپنی جوانی کو صحیح راستے پر، سیدھے ٹریک پر لانے کی ضرورت ہے اور اس کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ جوانی ایک عظیم نعمت کے طور پر دی ہے اللہ پاک نے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ جوانی کے اندر آپ کا جسم اپنے چرم پر ہوتا ہے، آپ کی طاقت اپنے چرم پر ہوتی ہے، آپ کا دماغ سب سے اچھا جو کام کرتا ہے وہ جوانی کے وقت میں کرتا ہے۔ اسی طرح تمام تر صلاحیتیں جو اللہ رب العالمین انسان کو دیتا ہے، وہ تمام تر صلاحیتیں جوانی کے مرحلے میں سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ اچھا کام کرتی ہیں۔ تو سب کچھ جوانی پر نربھر ہے، اسی لیے اس کو اللہ رب العالمین کی جانب سے بہت بڑی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ اگر ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کریں تو ہمیں پتہ لگے گا، سنن ترمذی کے اندر 2400 حدیث نمبر ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں پہنچنے کے بعد اللہ رب العالمین انسانوں سے مختلف سوالات کرے گا، جن سوالات کے جواب دیے بغیر
کسی کو بھی نجات ملنا ممکن نہیں ہے. یا تو وہ جواب ہاں میں دے کے کامیاب ہو سکتا ہے، یا پھر ان جوابات پر خاموشی کا اظہار کر کے یا لا علمی کا اظہار کر کے ہمیشہ کے لیے ناکام ہو سکتا ہے. ان میں سے ایک سوال جو اللہ رب العالمین پوچھے گا وہ یہ بھی ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، کہ اپنی جوانی کے ایام کو، اپنی جوانی کی مدت کو، اپنے جوانی کے پیریڈ کو کہاں صرف کیا، یہ پوچھے گا اللہ پاک. یہ سوال سب سے ہونا ہے. جس نے جوانی دیکھی ہے، جوانی کا مرحلہ پایا ہے، اللہ رب العالمین جب تک ان سے یہ سوال نہ کر لے، اور بالخصوص یہ سوال بھی نہ کر لے، تب تک چھٹکارا ملنا مشکل ہے، ناممکن ہے، بلکہ مل ہی نہیں سکتا. اس کا جواب دینا ہی پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ جوانی کی عمر اعمال کے لیے بہترین وقت ہے. اور ہم جوانی کے معاملات میں یہ کہتے ہیں ابھی تو جوان ہیں، جب بزرگ ہو جائیں گے تب کریں گے. ابھی تو ہم جوان ہیں، لہذا جب ہم بزرگ ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، تب مسجد، قرآن، علماء، سلف، سنت وغیرہ وغیرہ یہ چیزوں پہ ہم دھیان دیں گے. یہ بالکل غلط اعتقاد ہے. جب اللہ پاک جو جوانی آج ہم غفلت میں گزار رہے ہیں اس کے بارے میں پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے اگر ہمارا یہ اعتقاد بدلا نہیں تو؟ ظاہر سی بات ہے سوائے افسوس کے ہمارے ہاتھ اور کچھ لگنے والا نہیں ہے. تو جوانی کی عمر اعمال کے لیے بہترین وقت ہے. اس کا صحیح استعمال، جوانی کے مرحلوں کا صحیح استعمال دین و دنیا میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے. آپ دیکھیں ان نوجوانوں کو، دین کو الگ کر لیجئے، صرف دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھ لیجئے کہ جو نوجوان اپنی جوانی کے ایام میں دنیاوی اعتبار سے کوئی اسکل نہیں سیکھتا، کوئی کورس نہیں کرتا، کوئی پڑھائی لکھائی نہیں کرتا، کوئی ہنر نہیں سیکھتا، تو کیا دنیا میں اس کی وہ قدر و منزلت ہے جو اس کے برخلاف تمام تر علوم کو حاصل کرتا ہے؟ کوئی اس کی وقت اور ویلیو نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی جوانی کو برباد کیا ہے. اس لیے اس دنیا کے اندر بھی ایسے لوگوں کی کوئی وقت اور ویلیو نہیں ہے. تو دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جوانی کو نعمت سمجھا جائے اور اس کو صحیح راستے کے ذریعے بنایا جائے اور گزارا جائے. اور آگے دیکھیں کہ جوانی ایمان، ہدایت اور عبادت کا سنہرا وقت ہے. ایمان بنانے کا اس سے اچھا وقت نہیں ہو سکتا. ایمان بنانے کا سب سے اچھا وقت جو ہے وہ جوانی کا وقت ہے. آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال لے لیں. بچپن کی عمر میں ایمان لے کر کے آ رہے ہیں اور جوانی کے اندر اسلام کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. اور پھر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر اعتبار سے ہر میدان میں نمایاں کردار ادا کر چکے ہیں اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین سے حاصل کر چکے ہیں. اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کی قدر کی ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کو براہ راست جنت کی بشارت سے نوازا ہے. کیوں ہوا ایسا؟ جوانی کو بنانے کے سبب میں، جوانی کو بنانے کے سبب میں. تو سب سے بہترین وقت ہے ایمان بنانے کا، ہدایت کو حاصل کرنے کا اور عبادت میں اپنے وقتوں کو لگانے کا. بزرگی کی حالت میں عبادت انسان کو مجبوری کراتی ہے. مجھے معاف کیجیے گا کہ اب کچھ نہیں بچا، پاس پلے کچھ نہیں ہے، کمانے دھمانے کی ٹینشن نہیں ہے اور گھر میں اکیلا کھانستا رہتا ہوں، لاؤ مسجد ہی چلا جاؤں، نمازیں ہی ادا کر لوں. سب ایسے نہیں ہیں لیکن اکثر یہی ہے معاملہ. لیکن جوان مسجد میں آئے گا تو ایک مقصد کے تحت آئے گا، قرآن کو کھولے گا تو ایک مقصد کے تحت کھولے گا، دین کو پڑھے گا تو ایک مقصد کے تحت پڑھے گا، دین پر چلے گا تو ایک مقصد کے تحت چلے گا. اور نوجوان کی اسلام کو ہر حال میں ضرورت ہے اور ہر میدان میں اسلام کو نوجوانوں کی ضرورت ہے. اور نوجوان ہیں کہ اسلام سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں سورۃ الکہف، جس کا پڑھنا جمعے کے دن اللہ کے رسول کی سنت ہے اور باعث اجر و ثواب ہے، اور دجال کے فتنے سے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ مان لیجئے آپ سورۃ الکہف کی تلاوت کو. اسی کے اندر ایک آیت ہے
اس کا ٹکڑا، آیت نمبر 13 اور اس کا ٹکڑا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، کہ وہ اصحاب کہف چند نوجوان تھے، اصحاب کہف چند نوجوان تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے کر کے آئے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان چند نوجوانوں کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ فرما دیا اور ان کو ہدایت پر جما دیا۔ پتہ ہے آپ کو اصحاب کہف کا کیا معاملہ تھا؟ اصحاب کہف کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے زمانے میں ایسا بادشاہ مسلط تھا جو بت پرستی کو فروغ دیتا تھا، اور اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا تو اسے باقی نہیں چھوڑتا تھا۔ اب یہ جو چند نوجوان تھے جن کی گنتی مجہول ہے، اللہ ہی ان کے حال کو بہتر جانتا ہے وہ کتنے تھے، لیکن چند نوجوان تھے، اپنے ایمان کو بچایا انہوں نے، اور ان کے ایمان جو بچے وہ اللہ کی توفیق سے جوانی کے عالم میں بچے۔ انہوں نے اپنے ایمان کو اس بادشاہ سے بچایا، وہاں کے لوگوں سے بچایا اور غار کی پناہ لے لی، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت فرمائی 309 برس۔ کتنے؟ 309 برس۔ جسم تو بہت دور کی بات ہے، ان کے روئے کے اوپر بھی کوئی آنچ نہیں آئی تھی، کیونکہ اللہ رب العالمین کے نام پر اگر کوئی دین کی شمع، ایمان کی شمع لے کر کے اٹھتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ یہ ہیں وہ چند نوجوان۔ میرے محترم بھائیوں، اصحاب کہف نوجوان ہی تھے جنہوں نے ایمان کی خاطر قربانی پیش کی۔ یہ نوجوانوں کے لیے ایک عظیم مثال ہے۔ ہم نوجوان ہیں، ہمارے لیے یہ بہترین مثال ہے اور عظیم مثال ہے۔ نوجوان اگر دائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت گزار بھی ہے، نوجوان اگر دین کی دعوت دینے والا ہے اور ساتھ ساتھ عبادت گزار بھی ہے، تو ایسا نوجوان عرش الہی کے سائے کے تلے ہوگا، عرش الہی کے سائے تلے ہوگا ایسا نوجوان۔ صحیح بخاری کے اندر 660 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جو آخرت میں اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ اور یاد رکھیے حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ اس دن اس سائے کے علاوہ، یعنی اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ اس سائے کے اندر اللہ رب العالمین ان کو جگہ عطا فرمائے گا، 7 خوش نصیب لوگوں کو۔ ان 7 خوش نصیب لوگوں میں وہ شخص بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ رب العالمین کی عبادت گزار ہوگا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا ہوگا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، جس نے اپنی جوانی کو کھپا دیا ہو اللہ رب العالمین کی عبادت میں، یا جس نے اپنی جوانی کو لگا دیا ہو اللہ رب العالمین کی عبادت میں، ایسا نوجوان اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ضرور بھی ضرور جگہ پائے گا۔ یہاں یہ بات بھی کلیئر کر دوں، یہ صحیح بخاری کی روایت کلیئر کر رہی ہے کہ وہاں کسی کا دامن نہیں ہوگا کہ انسان پکڑ کے اور جنت میں چلا جائے گا۔ وہاں کسی کی دوستی، کسی کی یاری، کسی کی رشتہ داری، کسی کا عہدہ، کسی کا مقام، کسی کا مرتبہ انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور کوئی چیز اس کو بچانے والی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ 7 خوش نصیب لوگ، اور ان میں سے وہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہوگی، اللہ رب العالمین اس کو ضرور بھی ضرور اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نوجوانی میں عبادت کرنا اخلاص، قربانی اور اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ نوجوانی میں عبادت کرنا کائے کی علامت ہے؟ اخلاص کی۔ نوجوانی میں عبادت کرنا کس چیز کی علامت ہے؟ قربانی کی۔ اور نوجوانی میں عبادت کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اس نوجوان سے اللہ رب العالمین راضی ہے۔ اسی لیے تو بار بار جیسے اللہ کا منادی انویٹیشن دیتا ہے اذان کے ذریعے سے، یہ مچل جاتا ہے، یہ تڑپ جاتا ہے اور کہہ اٹھتا ہے کہ میں نے فجر پڑھ لی ہے، میں انشاءاللہ ظہر پڑھنے جا رہا ہوں۔ ظہر کا ارادہ ہوتا ہے اور کہتا ہے انشاءاللہ عصر، مغرب اور عشاء بھی مجھے ادا کرنا ہے۔ اسے تلاوت کلام اللہ کی بھی فکر ہوتی ہے، اسے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فکر ہوتی ہے، اسے اس بات کی بھی فکر ہوتی ہے کہ آج صفیں 2 ہو گئیں،
4 ہوا کرتی تھیں، اتنے لوگ کہاں چلے گئے؟ یہ اس بات سے بھی بے چین رہتا ہے اور دین کی طرف لوگوں کو مسلسل بلاتا بھی رہتا ہے۔ ایسے نوجوان اللہ کے یہاں عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ نوجوان امت کا قیمتی سرمایہ ہے۔ امت کے اندر بہت ساری چیزیں قیمتی ہو سکتی ہیں، لیکن نوجوان امت کا ایک اہم حصہ اور امت کا قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ امت اس وقت تک کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کا نوجوان ہوش میں نہ آ جائے۔ آج نوجوان ہوش میں نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم دن بدن دلدل کے اندر، پستیوں کے اندر، ذلت اور گمراہیوں کے اندر دن بدن ڈوبتے جا رہے ہیں، کیونکہ نوجوان کو ہوش نہیں ہے۔ نوجوان آپ کو دینی مجالس، دینی مراکز، مساجد یا دیگر دین سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہاں نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ نوجوان آپ کو ہوٹلوں پہ نظر آ جائے گا، نوجوان سنیما ہال کے اندر نظر آ جائے گا۔ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اللہ امان بالحفیظ، جس کو دیکھو وہ ٹک ٹاک کے اوپر، وہ انسٹاگرام کے اوپر اپنی جوانی کو برباد اور تباہ کر رہے ہیں، اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ یہود و نصارہ نے ہمارے ساتھ ایسی پلاننگ کی ہے کہ جس جال میں ہم اس طرح سے پھنسے ہوئے ہیں کہ نکلنا ہمارے لیے اب ایسا لگتا ہے کہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو چکا ہے۔ ایک لڑکی جو اپنی جوانی کے عالم میں پردہ کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، اپنے شادی کے بعد شوہر کی خدمت کر کے بڑے ہی آسانی کے ساتھ جنت میں جا سکتی تھی، لیکن وہ ساری چیزوں کو ترک کرنے کے بعد آج اپنا مقدر جہنم بنانے کے لیے تیار ہے۔ پورا حجاب ہوگا، پورے برقعے میں ہوگی، لیکن اس طرح سے بے پردہ ہوگی کہ اس سے پہلے ہم نے اس طرح کی بے پردگی اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ یہ حال ہے ہمارے نوجوان لڑکوں کا اور یہ حال ہے ہماری نوجوان لڑکیوں کا، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ نوجوانی امت کے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہے، لہٰذا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوانی کو سمجھا، نوجوانوں کے مقام کو سمجھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نوجوانوں کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر 7372 نمبر کی حدیث ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سب نے سنا ہوگا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے اللہ کے نبی نے جوانی کے عالم میں بھیجا تھا، جوانی کے عالم میں بھیجا تھا اور کہا تھا، اے معاذ وہاں پر تم گورنر کی حیثیت سے جا رہے ہو، تمہاری ایتھارٹی ہوگی، تمہاری پاور ہوگی، بھلا تم کس طرح سے فیصلہ کرو گے، تم کس طرح سے فیصلہ کرو گے، کیونکہ تم جوان ہو۔ کیا کہا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میں قرآن کے مطابق، نبی کے فرمان کے مطابق اور منہج سلف یعنی صحابہ اکرام کے فرمان کے مطابق انشاءاللہ تعالی وہاں فیصلہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو جوانی اس امت کا قیمتی سرمایہ ہے، اللہ کے نبی جوانوں کو گورنر بنایا کرتے تھے۔ اسی طرح اسامہ بن زید کو لشکر کا امیر مقرر فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لشکر کا امیر بنانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس ذمہ داری کو صرف اس لیے ان کو دیا گیا کہ یہ بہادر ہے، دلیر ہے، عقل مند اور سمجھدار ہے اور صلاحیت مند ہے، اس بیس پر ان کو لشکر کا امیر بنایا گیا۔ تو جوانی امت کا قیمتی سرمایہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نوجوان دین کے دائی ہیں، دائی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری جو ذمہ داریاں ہیں دعوت والی، یہ علماء کے اوپر ہیں، بس باقی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں تک حق کا پیغام پہنچائیں۔ آپ کے بعد آپ کے اصحاب کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں تک حق پہنچائیں۔ اس کے بعد سلف صالحین کی ذمہ داری رہی اور انہوں نے اس ذمہ داری کو نبھایا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، یہ کام، یہ دعوت کی محنت، یہ تبلیغ کا کام، یہ اصلاح امت کا کام، اس کی ذمہ داری اب نوجوانوں پر ہے۔ یہ علماء کرام سے جڑیں، علماء کرام کو اپنے سر کا تاج بنائیں اور ان کے اچھے مشورے، اچھی رائے لے کر کے دعوت اور تبلیغ کی محنت کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 108 کے اندر ہمارے کام کو واضح فرما رہا ہے۔ جو ہمارا کام اللہ کی طرف سے متعین ہوا ہے، اللہ اس کو واضح فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ وَعَلَىٰ بَصِيرَةٍ وَأَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي
وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، کہ میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں اور میرے پیروکار سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں، سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہاں اس امت کے نوجوانوں کی ذمہ داری کو واضح کیا جا رہا ہے۔ نبی کا بھی یہ کام تھا کہ لوگوں کو سیدھے راستے کی دعوت دیں، اور جو نبی کے پیچھے چلنے والے ہیں، جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو نبی کی اتباع کا دم بھرتے ہیں، ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت کے کام کو عام کریں۔ دین کی دعوت نوجوانوں کی اصل شناخت اور پہچان ہے، دین کی دعوت نوجوانوں کی اصل شناخت اور پہچان ہے۔ اسی لیے اسی دعوت کے سبب اس امت کو دوبارہ سے زندگی نصیب ہوگی۔ یہ امت ہمیں دکھ تو رہی ہے لیکن یہ زخموں سے چور ہے، یہ ایسی حالت میں ہے کہ جیسے ایک مردہ پڑا ہوتا ہے جو مرض الموت کے قریب ہوتا ہے، جو کبھی بھی اس دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے۔ اس امت کی حالت اس وقت اے نوجوانوں یہ ہو چکی ہے۔ بتائیے کس فیلڈ میں مسلمان آج ممتاز ہے؟ ذرا مجھے بتائیے کیا دنیاوی کوالیفیکیشن کے اعتبار سے مسلمان ممتاز ہے؟ نہیں ہے۔ کیا قرآن کو لے کر کے دنیا میں مسلمان ممتاز ہے؟ نہیں ہے۔ قرآن ممتاز ہے، قرآن والا ممتاز نہیں۔ نبی ممتاز ہیں، نبی والے ممتاز نہیں۔ اسلام ممتاز ہے، اسلام والے ممتاز نہیں ہیں۔ یہ حالت ہے ہماری۔ جس نے چاہا گالیاں دے دیں، جس نے چاہا تھپڑوں پہ رکھ لیا، جس نے چاہا ہماری بہن بیٹی کو، جس کو 17-18 سال ہم پال کے پرورش کر کے جوان کرتے ہیں، جس نے چاہا وہ اپنے ساتھ لے گیا، اور پھر وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے اس کے ساتھ آئی۔ یہ حالات ہیں ہمارے۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے، آنکھوں میں سے آنسو آتے ہیں، امت کتنے درد اور غم سے دوچار ہے۔ کیا حالات ہیں ہمارے۔ اور پھر بھی دیکھیں آپ، نہیں لگتا مسلمانوں کو، نہیں لگتا نوجوانوں کے ہم خسارے میں ہیں۔ شادیاں دیکھیں، اللہ امان بالحفیظ، اللہ امان بالحفیظ۔ اللہ اس امت کی اس شادیوں کے فضول خرچی کے فتنے سے امت کی حفاظت فرمائے۔ یہ شادیاں نہیں ہو رہی ہیں آج کل، یہ فتنے بازیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ امان بالحفیظ۔ وہ اعمال انجام دیے جا رہے ہیں کہ جو نہ قرآن سے ثابت، نہ نبی کی زندگی سے ثابت، نہ صحابہ کے عمل سے ثابت، اور ایک مسلمان ڈنکے کی چوٹ پر پوری شرم و حیا سائیڈ میں رکھ کر یہ کام کر رہا ہے، اور اس میں نوجوان سر فہرست سب سے آگے ہوتے ہیں۔ نوجوان اس میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تمام باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ جوانی اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس کو سمجھیے۔ جوانی ایمان، ہدایت اور عبادت کا سنہرا وقت ہے، اس کو سمجھیے۔ جوانی جوان عبادت گزار عرش الہی کے سائے میں ہوگا، اس کو سمجھیے۔ نوجوان امت کا قیمتی سرمایہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ نوجوان دین کے داعی ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میرے پیارے محترم بھائیوں، بالکل آخری مرحلوں میں اب میں آپ کے سامنے وہ ذمہ داریاں رکھ دیتا ہوں جو ذمہ داریاں اللہ نے ہمارے اوپر ڈالی ہیں کہ ہم کریں کیا نوجوانی کے عالم میں۔ میرے محترم بھائیوں، اپنے آپ کو اسلامی نوجوان بنائیے، دین کا داعی بنائیے، مجاہد بنائیے، مجاہد اپنے آپ کو۔ اور مجاہد وہ ہوتے ہیں جو موت کو اپنی ہتھیلی پر لے کر کے چلتے ہیں۔ موت کو کیا کرتے ہیں؟ ہتھیلی پر لے کر چلتے ہیں۔ آج ہمیں اپنی زندگی سے پیار ہو گیا، اس لیے موت سے ڈر لگتا ہے، اور جس کو موت سے ڈر لگتا ہے وہ اسلام پر نہیں چل سکتا۔ جس کو موت سے ڈر لگتا ہے وہ قطعاً اسلام پر نہیں چل سکتا۔ نوجوانوں کے لیے جوانی اور زندگی کے مقاصد کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، مقصد، نوجوانوں کا مقصد دین سیکھنا اور سکھانا ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر 71 نمبر کی حدیث ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی اور خیر کا معاملہ فرماتا ہے، جس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اسے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، علم دین حاصل کرنا نوجوانوں کے لیے کامیاب زندگی کا راستہ ہے۔ علم دین حاصل کرنا نوجوانوں کے لیے کامیاب زندگی کا راستہ ہے۔ نمبر 2، دوسرا مقصد برے ساتھی سے بچنا،
ایمان کے تحفظ کے لیے لازم ہے اپنے دوستوں کو چیک کیجئے، جن کے پاس آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کو چیک کیجئے، کہیں وہ ایمان کے منافی باتیں تو نہیں کرتے، کہیں وہ رسالت کے منافی باتیں تو نہیں کرتے، کہیں وہ اسلام کے منافی باتیں تو نہیں کرتے۔ تو اپنے آپ کو ایسے ماحول سے بچانے کی کوشش کیجئے، اپنے دوستوں کو صحیح کیجئے اور صحیح لوگوں کو دوست بنائیے۔ سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 67 کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الاخلاء یومئذ بعضهم بعضا عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن، اس دن جس دن قیامت قائم ہوگی، بعض لوگ بعض کے دشمن ہو جائیں گے، مگر صرف متقی لوگ ہی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ آج ہم جن کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں، کل قیامت میں وہ دوست نہیں رہیں گے۔ نوجوان کی صحبت اس کی عادات اور کردار پر گہرا اثر ڈالتی ہے، عادات اور کردار پر اس کی صحبت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ مقصد نمبر 3، خواہش نفس سے بچنا جنت کی ضمانت ہے۔ خواہش نفس سے اپنے آپ کو بچائیے، اللہ کے نبی نے جنت کی ضمانت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ نازعات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 41 کے اندر فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یا جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچا کر کے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ صرف اور صرف جنت ہے۔ نفس پر قابو پانا نوجوانی میں سب سے بڑا چیلنج ہے، جو اس کو برداشت کر لے ایسا نوجوان کامیاب ہونے والا ہے۔ مقصد نمبر 4، نفع بخش عمل اور خود اعتمادی اپنانا چاہیے۔ نفع بخش عمل کرنا چاہیے اور سیلف ڈیفینس بننا چاہیے، خود اعتمادی اپنانا چاہیے۔ صحیح مسلم کے اندر 2664 نمبر روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، فرمایا کہ جس کام میں بھی تمہیں نفع دکھے اس کے لیے ضرور بھی ضرور محنت اور کوشش کرو، اور اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو، اور کسی بھی معاملات میں تھکو مت اور سستی مت کرو، کسی بھی معاملات میں تھکو مت اور سستی مت کرو۔ نوجوان کو مقصد کے ساتھ جینا چاہیے، نہ کہ فضول کاموں میں اپنی عمر کو ضائع کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے 5واں اور آخری مقصد، وقت کی قدر دانش مند نوجوانوں کی پہچان ہے۔ اپنے وقت کی قدر کیجئے، اپنے وقت کو ضائع اور برباد مت کیجئے۔ یہ وقت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کو کسی چیز کی اہمیت کو واضح کرنا ہوتا تو اللہ رب العالمین اس کی قسم کھا کر کے اس کو واضح فرماتا۔ اللہ نے فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقت ضائع کرنے والے نوجوان در حقیقت اپنی زندگیوں کو ضائع کرنے والے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، مقصد ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم دین سیکھیں اور سکھائیں۔ مقصد ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم برے ساتھیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ خواہش نفس سے بچتے رہیں۔ مقصد ہمارا ہونا چاہیے کہ نفع بخش عمل کریں اور خود اعتمادی اختیار کریں۔ ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں اور وقت کی اہمیت کو پہچانیں۔ میرے محترم بھائیوں، اب آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے بار الہ، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری لغزشوں کو درگزر فرمائے۔ اے اللہ، تو نے ہم میں سے جس کی بھی جوانی اس کو عطا کی ہے، اس جوانی کی صحیح سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو بھی بیان کیا گیا ہے اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔